عورت بخاری شریف بغیر استاد کے پڑھ سکتی ہے، پھر نتیجہ وہی ہوگا جو غامدی کا ہوا ہے، اس نے بھی بغیر استاد کے پڑھا ہے۔ تو جو بغیر استاد کے پڑھتے ہیں وہی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ تم لازماً بھی کسی عالمہ سے پڑھو، مرد سے نہ پڑھنا، کسی عالمہ فاضلہ عورت سے پڑھو۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، آپ جب اپنے علماء کی کتابیں پبلک کو دیتے ہیں اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ فضائل اعمال ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھ لینا؟ فضائل سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھ لینا۔ 14 ستارے ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھ لینا۔ الرحیق المختوم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھ لینا۔ ساروں کے نام لینا مجبوری ہوتا ہے۔ یہ علماء آپ کے ساتھ یہ ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ مجھے بتائیں یہ اسلام دوست ہے یا اسلام دشمن ہے؟ دشمنی۔ یہ دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو عقیدے ہیں وہ قرآن و سنت میں سے ثابت ہی نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی بندہ قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دے گا پھر ہمیں مارنا چھوڑ دے گا، کیونکہ ہم نے تو کرانی کہانیاں۔ تو وہ پھر ان کے پاس آخری حال یہی ہے کہ ہم کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا، تو آنکھیں تو بند کروا سکتا ہے نا، آنکھیں بند کر کے وقتی طور پہ تو غائب ہو جائے گی نا۔ تو وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں، آپ ڈائریکٹ پڑھنا ہی نہیں۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن حدیث جو ہے وہ پڑھنا گناہ ہے، قرآن حدیث جو ہے وہ نہ پڑھیں، یہ تو نہیں کہیں گے۔ وہ کہیں گے پڑھیں، علماء سے پڑھیں۔ ان کو پوچھے آپ کو پوری زندگی ہوئی توفیق ہوئی کبھی پڑھنے کی یا پڑھانے کی؟ بڑے عالم سے پوچھے کہ وہ بھی یہ کہتا نظر آئے گا، تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ دکھ تو مجھے ہوتا ہے، علماء جو کچھ کرتے ہیں وہ سارے جہاں کا غم ہمارے سینے میں ہے، لیکن حیرانگی نہیں ہوتی۔ ہم تو پہلے سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہودی یا عیسائی آ کے بات کرے نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن، یہی کہیں گے نا۔ اور اگر ایک داڑھی پگڑی والا خوبصورت سی شکل بنا کے آپ کو کہہ دے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہتے ہیں علامہ صاحب نے فرمایا۔ ایک ہی جملہ ہے، دو مختلف لوگ بولتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائن بدل جاتی ہے۔ وہ اصل میں علامہ صاحب شیطان کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کتابوں میں ہمارا دین کوئی نہیں نکلنا۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی، اور قرآن میں 4 دفعہ سورہ القمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، تفسیروں کی میں بات نہیں کر رہا، اور عام بندے کی ضرورت نصیحت کی ہے۔ کوئی سمجھنے والا ہے؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب مجھے بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے کوئی اس سے دور بھاگنے والا؟ تو یہ تو علماء کی کہانی ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان۔ نصیحت کے لیے مسائل تو میں نے بتایا علماء سے بھی نہیں نکلیں گے۔ تو یہ علماء اس طریقے سے نا قرآن و سنت سے دور کرتے ہیں۔ یہ پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو بات سمجھانی نہیں آئی، باوجود اس کے کہ وہ 4 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، تب بھی وہ اتنا مشکل ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، ڈائریکٹ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور ہمارے مولوی اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے اسی قرآن کا نچوڑ نکال کے کہتے ہیں نا قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، وہ نچوڑ ایسے والا نچوڑ نہیں ہے، وہ ایسے والا نچوڑ ہوتا ہے، بالکل اپوزٹ۔ یہ پبلک کے سامنے رکھ دیا۔ یعنی اللہ جو بات نہیں سمجھا سکتا تھا وہ مولانا نے ان کتابوں میں سمجھا دی ہے۔ مولانا کی کتابیں پڑھ کے آپ گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ کتاب پڑھ کے ہو جائیں گے گمراہ نہیں ہے۔ وہ اصل میں ان کو پتہ ہے کہ ان کے عقیدے خلاف ہوتا ہے، اور وہ تو سر ہم ان علماء کو کہتے ہیں خدا کے لیے آپ اسلام کے ساتھ دشمنی نہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عقائد اور نظریات کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو آپ فرنٹ سے لیڈ کریں، آپ کے ہاں بالکل ہماری بات نکلے گی ایسے بالکل۔ یہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے، ہمارا مسلک برحق ہے، قرآن حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے، یہ کبھی نہیں وہ کہہ سکتے۔ ان کا مسلک آج تک کسی بھی مکتبہ فکر کے مولوی نے کہا ہے کہ فلاں بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب کبھی ڈائریکٹ نہیں پڑھنی، آپ گمراہ ہو جائیں گے، حالانکہ وہ اتنی چول چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کو معرفت کی چیزیں کہتے ہیں، ایسی چول چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب آپ پڑھیں، یہ تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ قرآن و حدیث کا نچوڑ اگر ہوتا تو جو قرآن و حدیث میں سے نکلا ہوا ہے وہی چیز ہونی چاہیے تھی نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انگور کا رس نچوڑیں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں سے جو ہے وہ آم کا جوس نکلا ہے، انگور کا ہی نکلے گا نا۔ اگر قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے تو قرآن و حدیث میں تو آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
تو فنا فی شیخ کہاں سے آ گیا؟